بس نتیجہ عشق وہاں پہ ظاہر ہونے لگا، عشق کا اظہار ہو رہا ہے۔ غار ثور بھی عشق کا ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ جب وہاں پہنچے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، سرکار یہ غار ہے، نہیں معلوم کتنے سالوں سے یہ بند ہے، کتنے سالوں سے بند ہے، کسی انسان کی یہاں رسائی نہیں دکھتی، آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جا کر سارا بندوبست کرتا ہوں، سارے خطرات کی چیزوں کو ہٹاتا ہوں، اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو وہ تکلیف مجھے پہنچائے، آپ کو نہیں، میں وہ تکلیف دہ چیز سے اذیت میرے اوپر لینا چاہتا ہوں، آقا آپ باہر تشریف رکھیں۔ سرکار کائنات نے اس خدمت کو قبول فرما لیا، باہر تشریف رکھے۔ حضرت صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے۔ جب اندر تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں، روایت میں آیا، مشہور روایت ہے کہ صدیق اکبر نے دیکھا کہ مختلف قسم کی سوراخیں اور بل ہیں، غار میں بل ہیں، سوراخ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا، آپ نے سمجھا کہ اس کے اندر کوئی اذیت ناک چیز ہوگی۔ پھر آقا جب اندر آئیں گے تو کسی بل سے کوئی اذیت پہنچانے والی کوئی چیز یا کیڑا نکل کر کہیں آقا کو ڈس نہ دے، تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ایک چادر تھی، چادر مبارک تھی، روایت میں آیا، تو چادر مبارک نکالتے ہیں، چادر مبارک کو پھاڑ پھاڑ کر اس کے ٹکڑے اور چندیاں بناتے ہیں، بنا کر ساری سوراخوں کو اس کپڑے سے، اس چادر کے ٹکڑوں سے بند کرتے ہیں۔ بند کرنے کے بعد ایک سوراخ بچی ہوئی تھی، کپڑا ختم ہو گیا تھا، چادر کا کپڑا ختم ہو گیا تھا۔ سرکار کو اندر آنے کے لیے گزارش کرتے ہیں، آقا دو جہاں جب اندر تشریف لائے تو ایک سوراخ جو خالی تھی اس پر اپنی ایڑی مبارک لگا کے رکھتے کہ کہیں کوئی اذیتناک چیز آقا کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے، اگر تکلیف دینا چاہے تو میری ایڑی پر اس کا اثر ہو جائے۔ تو دوستو، ذات کو خطرے میں ڈالنے کا ماحول ہے نا یہ، بولیے، ذات کو خطرے میں ڈالنے کا ماحول ہے، اپنے آپ کو خطرات سے دوچار کرنے کا ماحول ہے۔ دوستو، حضرت صدیق اکبر کا یہ جو کمال ہے، حضرت صدیق اکبر کا یہ جو انداز ہے، یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ سب کا سب عشق رسول کا نتیجہ تھا، کیونکہ آدمی اس وقت تک اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ دل میں محبت نہ ہو۔ جس کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کے سامنے وہ خطرات ہیچ ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں۔ پھر ادھر محبوب دو جہاں سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز محبت دیکھیے، غلام کے اوپر شفقت کیسی ہے۔ یہ بات شاید آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ غار ثور کا واقعہ بہت زیادہ ہم لوگ سنیں، لیکن یہ جو واقعہ، یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ ایک دوسری کتاب ہے، دوسری کتاب سے میں لے رہا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی چادر مبارک کو پھاڑ کر ٹکڑے بنا کر بلوں میں لگا کر سرکار کو اندر آنے کی دعوت دیے، سرکار جیسے ہی اندر تشریف لائے تو ایک سوراخ تو خالی تھی، ایڑی لگا دیے، وہ تو بات کی بات ہے، سرکار تو باہر تھے، صدیق اکبر اندر کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ظاہری اعتبار سے تو پتہ نہیں، لیکن روایت میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تشریف لائے، جیسا ہی تشریف لائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو آقا نے پوچھا فَأَيْنَ ثَوْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، کہ اے ابو بکر پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری چادر کہاں ہے، چادر کہاں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب معاملہ ہے۔ تو اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ہاتھوں کو اٹھایا حضور نے، فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، ہاتھوں کو اٹھا کر آقا دو جہاں نے اس وقت دعا فرمائی غار میں، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ ایسے عاشق بے مثال اور ایسے محب صادق کے اوپر ایسے انعامات کی بارش فرما دے
کہ جس طرح تنے تنہا یہ میرے ساتھ خطرات کو مول لے کر عشق اور محبت کے نتیجے میں یہاں تنہا آ کر ساری بلوں پر کپڑا لگا دیا ہے اور خطرات کو اپنے آپ کو خطرات میں ڈال لیا ہے، لیکن مجھے سکون پہنچانے کا اس کا مزاج ہے۔ اے اللہ، اللہم اجعل ابا بکرین، اس کے صدقے میں ابو بکر کو اے اللہ تو میرے ساتھ میرے درجے میں قیامت کے دن بٹھا دے، یہاں غار میں بھی بٹھا دے، پھر مدار میں بھی لٹا دے، پھر جنت میں بھی بٹھا دے۔ یہ اعزاز حضرت صدیق اکبر کو عطا کیا گیا۔ سرکار کونین نے دعا فرمائی کہ میرے درجے میں جنت میں میرے ساتھ اس کو کر دے۔ تو فأوحى اللہ تعالی، روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی۔ ادھر دعا زبان مصطفیٰ سے نکلی، ادھر سے وحی آئی، قد استجاب لک، اے مصطفیٰ تیری دعا کو ہم نے قبول کر لیا۔ تو دوستو، یہ جو خطرات کو مول لینا ہے یہ عشق کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے، محبت کے نتیجے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منفرد مزاج عشق ہے، جس مزاج عشق کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکے، کوئی بھی نہیں پہنچ سکے۔ اسی مزاج عشق کو رکھ کر حضرت صدیق اکبر خرچ کیے تھے۔ بھئی اسی بے مثال انداز عشق کے ساتھ انہوں نے قتال کیا تھا، کافروں سے لڑا تھا حق کے خاطر۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ میرے ابو بکر کے برابر کوئی بھی خرچ کرنے والا نہیں، میرے ابو بکر کے برابر کوئی بھی لڑنے والا نہیں۔ بھئی اس کا درجہ بڑا نہیں، بہت بڑا ہے، بڑا بے مثال ہے۔ صحابہ بھی خرچ کرنے والے تھے، ایک سے ایک خرچ کرنے والے تھے، لیکن سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ فلاں صحابی، فلاں میرے غلام کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ سرکار پر کسی کا احسان ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ساری کائنات پر احسان فرماتے ہوئے بھیجا ہے، ساری کائنات کے محسن بنایا ہے۔ لیکن اپنے غلام کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا، کسی صحابی کے لیے ارشاد نہیں فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم بھی خرچ کرنے والے تھے، حضرت عثمان غنی بھی خرچ کرنے والے تھے، حضرت مولا علی بھی خرچ کرنے والے تھے، حضرت معاذ بن جبل بھی خرچ کرنے والے تھے، دیگر بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ بھی خرچ کرنے والے تھے۔ ہر صحابی کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ صرف حضرت صدیق اکبر کے لیے ارشاد فرمائے کہ لیس احد امن علی بصحبتہ من ابی بکر، کہ میرے اوپر اپنی صحبت کے ذریعے سے، اپنے خرچ کے ذریعے سے، پھر اپنی رفاقت کے ذریعے سے ابو بکر سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی اور نہیں۔ سب سے زیادہ احسان میرے اوپر ابو بکر کا۔ پھر ایک حدیث شریف میں یہاں تک آقائے دو جہاں نے فرمایا، یہ حضرت صدیق اکبر کا مقام لوگوں کو بتانے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضور ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ابو بکر کے احسانات میری امت پر اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، اتنے احسانات ہیں کہ میرے ابو بکر سے محبت کرنا، میرے ابو بکر کا شکر کرنا میری پوری امت پر فرض ہے، ضروری اور واجب ہے۔ بہت بڑے احسانات ہیں صدیق اکبر کے امت پر۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو رہا ہے۔ تو چنانچہ یہ عشق کے انداز، یہ عشق کا کمال ہے، یہ محبت کا نتیجہ ہے، پھر محبت کی بے مثالی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بہت سارے امتیازات سے نوازا تھا، لیکن ایک جو خصوصی وصف اور امتیاز آپ کو عطا کیا گیا وہ محبت رسول کا تھا۔ پھر ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی بہت زیادہ الفت اور شفقت ہوتی تھی۔ کتنا بڑھا دیا اپنے چاہنے والے اس عاشق بے بدل کے مقام کو آقائے دو جہاں نے۔ سرکار کے وصال کے ایام قریب ہیں،
حضور پردہ فرمانے والے ہیں، عالم مرض ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لا رہے نمازوں کی امامت فرمانے کے لیے، تو اس وقت بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ کون نماز پڑھائے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ یہ اعزاز آقا دو جہاں نے بھی ان کو عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے ابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل ہیں، جب آپ کے مصلی پہ کھڑے رہیں گے تو یاد آئے گی تو بے ساختہ رونا شروع کر دیں گے، تو اپنے آپ کو سنبھالنا ان کا مشکل ہے، کیونکہ عشق میں بڑے باکمال ہیں، ایک عجیب ان کی محبت کا عالم ہے، دیوانگی کا عالم ہے۔ تو آقا دو جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرض کرنے کے بعد بھی فرماتے ہیں، نہیں، میرے مصلی پر میرے اس پوری صحابہ کی جماعت کی امامت صرف میرا ابو بکر کرے گا۔ پھر تاریخ طبری میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کے سامنے صدیق اکبر نے 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ کتنے نمازوں کی؟ معمولی اعزاز نہیں، سرکار کونین امام الانبیاء بھی ہے، حضور کے حکم سے 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر نے فرمائی۔ مقتدیوں میں کون ہیں؟ فاروق اعظم بھی ہیں، علی مرتضیٰ بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، دیگر عبادلہ بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن عباس بھی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی ہیں۔ پھر حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں امامت ہو رہی ہے، 17 نمازوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ یہ اعزاز صدیق اکبر کو کیوں ملا؟ کیونکہ ان کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، صدیق اکبر کے برابر کوئی صحابی ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، لا یستوی، میرے ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہے۔ جب برابر نہیں ہے تو امامت کے لیے کوئی دوسرا آگے بڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو چنانچہ یہ عشق کی برکت سے حضرت صدیق اکبر کو کمال ملا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں جو فرمایا کہ میرے صدیق کے برابر چاہے کوئی کتنا ہی خرچ کیوں نہ کر لے، ان کے برابر تو خرچ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ میرے صدیق میرے ابو بکر کے برابر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے، روایت آتی ہے کہ ایک ان کا انداز بھی جدا گانا تھا۔ بھئی ایک ہے دل کی کیفیت جدا گانا تھی، محبت کا مزاج جدا گانا تھا، بھئی عشق کا انداز بڑا نرالا تھا، دوسرا یہ کہ ان کا جو انداز تھا عاجزی ان کے ساری کا وہ بھی بڑا نرالا تھا۔ ہر میدان میں بڑے نرالے تھے، کوئی صحابی ان کی سرحد میں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے ابو بکر کے خرچ کرنے کے برابر پوری جماعت صحابہ بھی نہیں پہنچ سکتی، یہ کیوں فرمایا؟ اس کا راز میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون بولیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف فرما ہے، حاضر ہے۔ پھر ان کے جسم مبارک پر ایک جبہ ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ انداز بڑا نرالا ہونے سے اللہ نے آیت اتار کر بتا دی کہ ابو بکر کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر، بدن پر ایک عبا اور ایک جبہ ہے۔ وہ جبہ اسی نوعیت کا ہے کہ جبے کو سوراخ ہے، سوراخ گلے کے پاس سوراخ۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نرالے انداز کے ساتھ حاضر ہیں کہ جبے کے جو 2 سائیڈ ہوتے ہیں تو ایک سائیڈ میں سوراخ تھے، دوسرے سائیڈ سے وہ جبے کا کپڑا لے کر وہ سوراخ میں بند کے اپنے جسم کو چھپا کے بیٹھے تھے۔ لگانے کے لیے بٹن نہیں تھے، سوراخوں میں کپڑے کو پیوست کر کے باندھ کر اپنے جسم مبارک کو چھپا کے رکھے تھے اس نرالے انداز کے ساتھ۔ دوستو یہاں قابل غور بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ بٹن کیوں نہیں تھے؟ بٹن اس لیے نہیں تھے
اللہ کے رسول کی محبت میں سرکار کونین کے خدموں میں بٹنوں کو بھی قربان کر دیا تھا۔ یہ مثال بے مثال خرچ تھا، بٹن بھی دے دیے تھے۔ تو اس کیفیت